السلام علیکم ویورز، آج ہماری ریڈنگ ہے کہ آپ کے پیاروں، چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس ہیں یا آپ سے دور ہیں، کہ آپ کے لیے کیا مشورہ ہے کسی خاص میٹر کے، کسی خاص معاملے کے بارے میں وہ کیا آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس 3 ڈیک ہیں۔ آپ کو اس میں سے جون سا ڈیک بہت اچھا لگا، جیسے 1 2 3 جون سا ڈیک آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ اس کو چوز کریں۔ اور طریقہ وہی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی سانس گہرے گہرے سانس لیں اور 3 بار لیں، 3 بار ان کو روک کے تو ان کو چھوڑ دیں۔ تو پہلے سانس لیں، پھر تھوڑی دیر روکیں، پھر چھوڑ دیں۔ تو اس کے بعد آپ کو جون سا ڈیک سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، جس کی طرف آپ سب سے زیادہ کھنچ رہے ہیں، تو اس کو سلیکٹ کر لیں۔ تو اب ہم چل رہے ہیں اپنے پہلے پائل کی طرف، پہلے سیٹ کی طرف۔ تو جنہوں نے آگے کے سیٹ چوز کیے ہیں تو وہ آگے کر کے اپنی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں پائل 1 کی طرف۔ یہ ڈیک سیٹ نمبر 1 ہے۔ آپ کے لیے ریڈنگ آ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کسی مسئلے میں پھنسا ہوا سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ ایسے سمجھ رہے ہیں میں اس مسئلے سے نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی پڑھائی کا مسئلہ ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مزید آگے نہیں بڑھ سک رہے ہیں، آپ نہیں صحیح پڑھ سکتے، آپ امتحان میں اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکتے۔ یا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کبھی نوکری ملے گی ہی نہیں، آپ بالکل فضول بندے ہیں۔ تو آپ کے پیاروں کے آپ کے لیے یہ رائے ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ ہر بندے کو کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جس میں اس کو مشکلیں آتی ہیں، تو آپ جلد ہی اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ بالکل ویری نیکسٹ کارڈ جو یہاں پر آ رہا ہے وہ یہی ہے، چیریٹ کا کارڈ، یعنی کہ سفر، ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جانا ہے، یعنی کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے، کچھ چینج آنے والی ہے آپ کے لائف میں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس مسئلے سے نکلنے والے ہیں۔ اس کے آگے ہے 9 آف وانڈس۔ آپ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو ڈیفینڈ کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ یہ سوچیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیرنٹس نے، آپ کے اپنوں نے آپ کو اس قابل بنایا ہے اپنے پیار محبت سے، اپنے اچھے مشوروں سے، کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا سوچنے اور صبر کرنے کی بات ہے، اسٹیپ لیں اور آگے بڑھیں۔ اس کے آگے ہے 10 آف سورڈز۔ آپ اس فارم میں نہ آئیں کہ بھئی آپ، لگتا ہے اس وقت آپ بالکل ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، بالکل نہ ہلنے کی پوزیشن، نہ کچھ، جیسے ایک مرا ہوا آدمی ہے، تو اس حساب سے آپ بالکل ہی اپنے آپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور دوسرے آپ کا کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ کے اپنے جب آپ کو اس حال میں دیکھیں گے، چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو بندے فوت ہو گئے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو آپ کو اپنے پیاروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ اپنے فارم میں آئیں، اٹھیں، کام کریں، اپنی ٹینشنوں کو دور کریں۔ زندگی میں صرف ٹینشنیں نہیں ہوتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، لیکن بندے کو اس کی طرف بڑھنا پڑتا ہے۔ ٹینشنیں اپنے آپ آتی ہیں آپ کے پاس، لیکن خوشیوں کے لیے آپ کو اس کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ تو آپ اٹھیں، اپنا کام کریں، نکلیں، قدم اٹھائیں، محنت کریں، آپ اپنی خوشیوں کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اس کے بعد فوراً ہی اس کے بعد آپ کے لیے آیا ہے وہیل آف فارچون، یعنی کہ قسمت کا پہیہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ تو ایک جگہ بیٹھ جانے سے، یہ سوچنے سے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بندوں نے پہلے ایسے ہی کیا اور بہت دفعہ ناکام ہوئے، اور پھر ایک دم ان کا ایسا جیک پاٹ لگا کہ ان کی لائف ہی بدل گئی۔ آج وہ ایسے امیر ترین لوگوں میں جانے مانے جاتے ہیں کہ ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے ان کو دیکھ کے کہ وہ کبھی غریب بھی رہے ہیں، کبھی وہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہیں یا بھوکے بھی سوئے ہیں۔ تو انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کا اگلا کارڈ آ رہا ہے 8 آف وانڈس، یعنی بڑی جلدی آپ کے یہ لائف چینج ہو رہی ہے۔ آپ کو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں، آپ پر پریشان ہونے سے کچھ نہیں بنتا، آپ ہلیں گے، آپ کچھ کریں گے تو ہی آپ کی لائف چینج ہوگی۔ خود سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ جادو نہیں ہو جاتا کسی کے لیے کہ بھئی یہ چیز چینج ہو جائے، جادو وادو کچھ نہیں ہوتا۔ انسان نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اللہ سے مانگیں اور آگے بڑھیں۔ یہاں آپ اس وقت ایک ہرمٹ کے موڈ میں، یعنی کہ ایک اداس بندہ جو اکیلا ہے بالکل، اور آپ کے اپنے اس چیز کو دیکھ کے بہت پریشان ہے۔ آپ کسی کی
مدد چاہتے ہیں، کسی کی اپروچ چاہتے ہیں، یا کوئی راستہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو راستہ سجھائے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. دیکھیں یہ ہرمٹ جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ وہ قدم اٹھانے والا ہے، کوئی راستہ دیکھ چکا ہے اس روشنی کی مدد سے، جو اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے اس کی روشنی کی مدد سے وہ کوئی راستہ دیکھ چکا ہے. اب وہ قدم ہی اٹھانے والا ہے، وہ آگے بڑھنے والا ہے، اور بڑی جلدی اس چیز کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگا ہے. یہ جو ایک جگہ وہ ٹکا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگا ہے. اور یہ اس کی بہت اچھی بات ہے. نائٹ آف سورڈس یعنی کہ آپ اسٹیپ لے چکے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. پر یہاں ایک اور چیز ہے کہ آپ ٹینشن مت لیں. مجھے آگے یہی لگ رہا ہے کہ آپ آگے بھی یہی سوچنے والے ہیں کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے تو اپنے سارے راستے بند کر لیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اپنے راستے بند کر لیے ہیں تو وہ بھی محنت سے ہی کھلیں گے، وہ بھی قدم اٹھانے سے، کوئی اسٹیپ لینے سے کھلیں گے، اپنے آپ وہ راستے بھی نہیں کھلیں گے. آپ کو اپنے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اٹھیں، چلیں، آگے بڑھیں. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں اور اسے سوری کر لیں کہ بھئی میں آئندہ سے ایسے نہیں کروں گا، میری غلطی تھی، میں ٹینشن میں تھا، جو بھی تھا. تو آپ جو ہے اسے اگر ایسے کر لیں گے تو آپ کا وقت بدل جائے گا، آپ کا اچھا وقت بھی آئے گا. سوری، یہ آپ کے 10 آف کپس ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خوشحال زندگی. یعنی کہ آپ بڑی جلدی یہ آپ کو بڑی جلدی لے کے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی اس لیے دیکھ لیا کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ بہت جلدی اس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ 10 آف کپس. تو 10 آف کپس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اچھی خوشحال زندگی کے بارے میں جا رہے ہیں. یہ گھریلو زندگی کے بارے میں ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس میں آپ لڑ بیٹھے ہیں اپنے گھر والوں سے، تو آپ بڑی جلدی معافی مانگ کے تو آپ ان کی طرف آپ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آگے وہ آپ کو کھلے ہاتھوں سے ویلکم کر رہے ہیں، آپ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کو اپنے یعنی کہ گھر میں آپ کو اپنے پاس آنے کا موقع دے رہے ہیں. تو آگے ہے یہ آ رہا ہے آپ کے 10 آف وانڈس. 10 آف وانڈس ہوتے ہیں ٹینشن کے لیے، کوئی بوجھ، کوئی 2 آف وانڈس، بلکہ 2 آف وانڈس آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دو مسئلوں میں پھنسے ہیں، کسی دو راستے ہیں آپ کے پاس، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کس سائڈ پہ جائیں. اگر تو آپ نے کسی دو بندوں کو چوز کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس چوز کرنے کے معاملے کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں. میں آپ کے لیے ایک اور کارڈ دیکھتی ہوں. 4 آف پینٹیکلس. آپ ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ الٹے راستے پہ ہی جانا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں آنا، اور آپ اپنے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں یہ سوچ کے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو چھوڑیں نا، اسی کو صحیح کر کے آگے کو چلیں. تو 5 آف پینٹیکلس یعنی کہ اگر آپ اس راستے پہ جائیں گے تو آپ کو سب اکیلا چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں پھر کوئی ہوگا، آپ بالکل اکیلے رہ جائیں گے. آپ کو اس راستے پہ نہیں جانا، آپ بار بار اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اس ریڈنگ کی اگر جب آپ یہ ریڈنگ سن رہے ہیں تو اب آپ کو مشورہ مل گیا کہ آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ دیں، آپ اکیلے ہو جاؤ گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے یہ بالکل اکیلی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا حال چال پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ اکیلی ہی اپنے دکھ جو ہے وہ ان میں رو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے لیے سن کا کارڈ آیا ہے، مطلب کہ آپ انشاءاللہ اچھے راستے پہ چلیں گے. جب آپ کو مشورہ مل گیا، آپ نے اپنوں کا بات سنی، اپنے کے پاس واپس چلے گئے، تو یہ بہت اچھا ہو گیا. آپ کو اس ریڈنگ میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کو خوش رکھتے ہیں، صحیح راستہ اپنائیں. اور دوسرے لوگوں کی باتیں سننا، ان کی باتوں پہ لگنا، غلط راستے پہ جانا، یہ غلط ہے. آپ کوئی اچھا مشورہ لیں کسی ایسے بندے سے جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہو. کوئی آپ کو اچھا ایسا دوست ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بہن بھائی ہے، ماما پاپا ہیں، یا پھر آپ کے جو کوئی مولوی ہیں ایسے جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے، استاد وغیرہ. تو آپ ان سے بھی مشورہ لیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ جائیں گے. آپ کی آؤٹ کم جلدی ہی نکل آئی ہے کہ آپ ابھی تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنی ہی بات پہ، لیکن انشاءاللہ سوچ لیں گے صحیح راستہ. تو صحیح راستہ ہی سوچیں. یہ آپ کی آج کی ریڈنگ تھی، پائل نمبر 1. اب آپ کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے. شیئر، سبسکرائب اور لائک کرنا ضرور کبھی نہ بھولیے گا. تو آپ کے لیے بیسٹ وشز کے ساتھ آج آپ سے ودا لیتے ہیں. اللہ حافظ. یہ ریڈنگ ہے پائل نمبر 2 کی.
تو پوائنٹ نمبر 2 کے لیے اپنے کسی پیارے کی کوئی مشورہ، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے دوست احباب کا مشورہ، آپ کا استاد کا مشورہ، یا آپ کی بیوی بچوں کا کوئی مشورہ، آپ کے بہن بھائیوں کا مشورہ، یا پھر ایسے کسی رشتہ دار کا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ایسے آپ کے لیے کسی ایسے بندے کا مشورہ، کسی بھی اپنے کا مشورہ جو آپ کے لیے اچھا سوچتا، جو آپ کو پیار کرتا ہو، دل سے سوچتا ہو آپ کے لیے، تو یہ ہے کہ آپ ضد پہ مت رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کافی ضدی ہوں۔ پہلا کارڈ ہی آپ کا ایسا ہے، ہینگ مین، یعنی کہ جو ضد پہ اڑا ہے، جو کہ سیدھے انداز سے زندگی کو نہیں دیکھ رہا۔ یہاں پر یہ سیدھے انداز سے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ لٹکا ہوا ہے، یا اس کے پاؤں اپنے زمین کو نہیں چھو رہے، یعنی کہ یہ ہوائی خیالات میں اڑ رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں مت رہیں، حقیقت کی طرف آئیں، اپنی زندگی کی طرف آئیں، یہ سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، کون سا راستہ آپ کے لیے صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اس درخت کی ایک طرف آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، روشنی، ایک طرف آپ کو رات نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اندھیرا۔ اگر آپ سیدھے راستے کی طرف جائیں گے تو آپ کو روشنی ملے گی اور آپ کو سارا راستہ نظر آ جائے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اندھیری کی طرف جائیں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، سارا اندھیرا ہوگا، آپ بھٹکتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اپنے راستے سے ہٹ جائیں، بھٹک جائیں، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس حساب سے آپ کے بالکل آگے ہے کوئین آف پینٹیکلز، جس کا مطلب ہے یعنی کہ یہ ارتھلی ایک وائب ہے، جیسے کہ آپ کی ممی شاید آپ کو اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یا کوئی ایسا انسان جو کہ آپ کے لیے بہت پیار سے سوچتا ہے، آپ کی بیوی بہن یا کوئی مرد بھی ہو سکتے ہیں اس حساب سے، جو آپ کے لیے بہت پیار سے سوچتے ہیں، جو آپ کو آپ کی کیئر کرتے ہیں، آپ کے وفادار ہیں، آپ کے لیے کچھ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کے زندگی کو سنوارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس راستے سے ہٹنے اور خود بھی ایک ایسا بندہ بننے کی صلاح دے رہے ہیں کہ آپ ایسا بندہ بنیں، بلکہ ضدی اکھڑ اپنی بات میں اٹکا ہوا بندہ نہ بنے، سب کے بارے میں سوچیں۔ دوسرا کارڈ ایسا ہی ہے کہ سب کے بارے میں سوچو، ایک ماں جیسا، ایک بہن جیسا، اپنے باپ جیسا، ایک ایسے بندے جیسا جو کہ سب کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ زیادہ تر عورت کا کارڈ ہے، یا تو یہ عورت سن رہی ہیں یا ان کو کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے۔ اس کے آگے آپ پھول، آپ ابھی بھی اسی کنڈیشن میں ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو پھول 2 مہینوں میں آ رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ ان کی بات سن کے یا اللہ کے طرف دھیان کر کے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو سٹیپ لے لیتے ہیں اندھیرے میں یا بے خیالی میں، تو اگر آپ نے صحیح سٹیپ لیا ہے تو اللہ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو اٹھا لیں گے، آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے آپ کے سارے کام۔ اور اگر آپ نے اپنی ضد کر کے یہ کام کیا تو آپ اندھیرے میں کھائی میں گریں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہے وہ اچھی چیز کی طرف دھیان لیں۔ اب دیکھیں یہ پھول کس طرف جا رہا ہے، یہ پھول جا رہا ہے 8 آف کپس کی طرف، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ان 3 کپس کو رو رہا ہے، ان 3 شربت کے کپس کو رو رہا ہے جو کہ گر چکے ہیں، ان کپس کو نہیں دیکھ رہا جو اس کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں بھی نہیں، دونوں ہاتھوں میں ہے، تو وہ ان چیزوں کی، ان کپس کی طرف دیکھ رہا ہے جو گر چکے ہیں، جو اس کے ہاتھوں میں، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ پیچھے اتنا اچھا ماحول ہے، 2 کپ اس کے ہاتھ میں ہے، ابھی اس کا سارا کچھ نہیں بگڑا، ابھی اس کا بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ رو رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ایسا بندہ نہ بنے۔ یہ دیکھیں 8 آف پینٹیکلز، آپ کے اپنوں نے آپ کو ایسے سنوارا سجایا، آپ کی پرورش کی، آپ کو بنایا، آپ کو پالا، آپ کو اپنے خزانے کی طرح سیو کر کے رکھا۔ یہ آدمی اپنے پالتو جانوروں اور اپنے خزانے کو ان پتھروں کے بیچ میں سیو کر کے رکھ رہا ہے کہ یہ خراب نہ ہوں۔ اوپر بارش آ رہی ہے تو اس کو اپنا خیال نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں کا خیال کر رہا ہے جس کو پیار کرتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کو اس حال میں دیکھ لیں کہ اس وقت آپ اپنے ہی خیالوں میں اڑ رہے ہیں اور کسی کا دھیان نہیں رکھ رہے، آپ کوئی یعنی کہ ان چیزوں کو رو رہے ہیں جو کہ نہیں ہیں، جو ہے ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے، اپنی زندگی کی طرف دھیان نہیں دے رہے، آگے نہیں بڑھ رہے، تو وہ ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو بھی، اگر وہ آپ سے دور ہیں، ویسے ہی کہیں اور رہتے ہیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں، یا آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کیسے اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، الٹی چیزوں کی طرف دھیان دے کے دکھ میں آئے ہوئے ہیں، تو اپنے پیاروں کی بات نہیں سن رہے، ان کا دھیان نہیں کر رہے، تو کتنا برا ان کو لگے گا۔ یہاں اس کے فوراً بعد کہ اس نے کچھ جمع کیا یا اس کا خیال کیا، اگر آپ آج کچھ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے تو وہ بھی بہتر ہے، اپنے پیاروں کا دھیان رکھ رہے ہیں وہ بھی بہتر ہے، تو آپ کی جیت ہوگی۔
آپ کی جیت ہوگی اگر آپ اس فارم سے نکل آئیں. آپ کے لیے زندگی سارے، آپ یہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اس عورت کے ساتھ یا مرد جو بھی آپ ہیں اس وقت، تو ان کے ساتھ ہو گئے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ صحیح اسٹیپ لیا، اس سے سب کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کو دیکھ کے سب خوش ہیں، سب کا فائدہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ یہ کارڈ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کسی مشکل سے نکل رہے ہو. یہ عورت اپنی کوئی سرمایہ بچا کے، کس طرح اس نے آنکھیں بند کیا، صرف وہی صندوق اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، کچھ سکون کی فارم میں ہے، کسی اپنی مشکل وقت سے نکل کے یہ باہر آ رہی ہے اور یہ اس جیتنے کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس کا یہ جو منہ ہے وہ اس اپنی جیت کی طرف ہے، اپنی وہ اچھے دنوں کی طرف جا رہی ہے برے دنوں سے نکل کے. اس کے بعد فوراً آپ کا سن کارڈ ہے، یعنی کہ ہاں آپ کو کامیابی ہوگی اگر آپ اپنوں کے بارے میں سوچیں گے، اگر آپ ایک ایسا بندہ بنیں گے جو سب کے لیے سوچتے ہیں، نہ کہ ضدی صرف اپنا سوچنے والا میں ہوں اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں زندگی میں، کوئی دوسرا دنیا میں ہے ہی نہیں ہے جس کو کامیابی چاہیے یا جس کو سکون چاہیے، میں ہی ہوں. یا آپ کو کوئی نقصان ہو گیا آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے کتنے دکھی ہیں، کتنے تکلیف میں ہیں اور کتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس وقت دکھی ہے. آپ ان کو دیکھتے ہوئے خوشیوں کی طرف آئیں، سکون کی طرف آئیں. اس کارڈ سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بندے کا نقصان ہوا ہے، کوئی ان کا اپنا ان کو چھوڑ کے چلا گیا، یا پھر انہوں نے کسی جگہ اپنا پیسہ لگایا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کا نقصان ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ادھر ہی رک گئی ہے، زندگی ابھی بہت بڑی ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ جی رہے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، آپ کو ان کے لیے جینا پڑے گا. تو زندگی ابھی بڑی ہے. تو آپ یہ دیکھیں آپ کے لیے سورج کا کارڈ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی، بہت کامیابیاں، آپ بہت اونچے جائیں گے، بہت روشنی ہے، سکون ہے، گھر بار ہے اور سب کچھ ہی ہے آپ کی زندگی میں. تو آپ ٹینشن لینے کی بجائے جو ہے وہ آگے بڑھیں. ٹیمپرنس کا کارڈ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کے لیے خوشیاں آ رہی ہیں لیکن تھوڑی دیر لگے گی. ادھر آپ کے لیے تھوڑا ٹیمپرنس میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن ادھر بھی سورج نکل رہا ہے. آپ جہاں یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پورا سورج نکل رہا ہے، یعنی کہ وہ خوشی کے فارم میں، لیکن یہاں پر بھی سورج نکل رہا ہے. یعنی کہ یہ سورج جب تک اس پوری اپنی روشنی میں نہیں آ جاتا، آپ کو تھوڑا بہت اپنے طرف دھیان دینا پڑے گا. یہاں پھول ہے، یہ مجھے نہیں پتہ ان کو کیا کہا جاتا ہے، لیکن پھول ہے، پانی ہے، ہر چیز ہے، ہریالی ہے، خوشیاں ہیں. تو تھوڑا انتظار لیتا ہے ہر اچھا کام ہونے میں. تو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا اور صحیح راستے پہ چلنا پڑے گا. اپنوں کا خیال رکھیں. آپ کسی چیز سے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، زیادہ تر اس چیز کا ہے. یا کسی اپنے سے آپ نے لڑائی جھگڑا کیا ہے اور وہ آپ کو اس وقت چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اب ضد کے فارم میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا. ہوتا ہے تو کوئی لڑتا ہے تو لڑے، مجھے اس سے کیا. تو اپنے آپ اس کو کل آ جائے گی. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. رشتہ داری میں، پیار محبت میں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا دوست ہے کوئی تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ دیکھیں، یہ ٹیمپرنس کارڈ اس چیز کا انتظار کریے کہ آپ یہ لڑائی جھگڑا ختم کریں. جب یہ ختم ہوگا تبھی ادھر یہ والا یہ سورج اگائے گا. تو آپ کو جو ہے یہ ہیلنگ کارڈ بھی ہے. آپ اپنے آپ کو اپنی سوچوں کو بدلیں. ابھی آپ اکیلے ہیں تو سوچیں کہ آپ اکیلے ہو کے کیا بہتر ہیں، یا پھر جب آپ کے ساتھ والا آپ کے ساتھ تھا تو آپ اس وقت زیادہ بہتر تھے. اس چیز کی طرف دھیان دیں. اور دیکھیں یہ لوگ اپنی لڑائی جھگڑے میں آنکھوں پہ پٹی ڈالی ہے سب نے. پیچھے ان کو لڑانے والا بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ہاں لڑو تم آپس میں، مارو جدھر مارے. اور آپ دیکھیں تو درخت کے اوپر یہ مکھیوں کا چھتا ہے، بھیڑوں کا چھتا ہے جس کو یہ مار رہے ہیں. یعنی کہ بھیڑیں باہر نکل آئیں، ان کو کاٹیں گی، ان کی تو آنکھوں پہ پٹیاں ہیں. تو جو ان کو لڑانے والا ہے، یعنی کہ کوئی ہے ظاہر ہے لازمی آپ کو، جو پیچھے سے آپ کے کان بھرتا ہے، آپ کو لڑاتا ہے، آپ کو اکساتا ہے کہ آپ یہ کام کرو. وہ خوش ہے کہ آپ لڑو کرو، اچھی بات ہے. نقصان کس کا ہے؟ آپ سب کا. ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تو ایک طرف کھڑے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، جو ان چھتے کو کچھ پڑا وہ بھاگ جائیں گے. آپ لوگ تب تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ آپ کو ڈنک پڑنا شروع نہیں ہو جائیں گے، آپ کو نقصان پہنچ نہ چکا ہوگا، تب تک آپ ادھر ہی لڑتے رہیں گے. تو اس فارم کو چھوڑ دیں. اور اللہ کی طرف سے آپ کے 2 کارڈ ایکسٹرا نکل آئے ہیں. پہلی پائل میں ایسا نہیں تھا. آپ کے لیے 2 کارڈ ایکسٹرا نکلے ہیں، یعنی کہ آپ کا کوئی پرانا ساتھی آپ کی زندگی میں واپس آ رہا ہے. شاید جس سے آپ نے لڑائی جھگڑا کیا، آپ کو نکالا، وہ واپس آ رہا ہے. یا آپ کے کوئی بڑے آ رہے ہیں جو آپ کو مشورہ دیں گے، جو آپ کو راستہ دکھائیں گے. تو آپ راستے کو دیکھیں، کیونکہ آپ کی اس وقت کی زندگی جو ہے وہ ہے یہ آپ صحیح طرح سو نہیں پا رہے، آپ کو سکون نہیں، آپ کو خوشیاں نہیں ہیں، آپ دکھی ہیں. یہ دیکھیں یہ بندہ سو نہیں پا رہا ہے، رات کا وقت ہے تو یہ سو نہیں پا رہا ہے اور بہت دکھی ہے، اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہا ہے. جب کہ اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہے لیکن وہ اس کو اکیلا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. اس کے لیے آپ کا ایک اور کارڈ نکالتے ہیں.
تو آپ کا کارڈ آ رہا ہے ججمنٹ کا. انصاف کریں، ہر چیز کے ساتھ انصاف کریں، اپنے ساتھ انصاف کریں، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ انصاف کریں، تو آپ کو آپ کی خوشیاں مل جائیں گی. دیکھیں نائٹ آف سورڈز، ایسے بندے کو نکال دیں جو یہ بندہ آپ کو آپ کے بیچ میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، ایسے بندے کو نکال دیں، اپنی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کریں. یہ دیکھیں ابھی بھی آپ جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے، تو یہ غلط بات ہے. یہ آپ کے لیے یہ سن کا کارڈ آیا، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. ہاں اب آپ نے زندگی کی طرف سننا شروع کر دیا ہے، آپ نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے. آپ میوزیشین ہیں، آپ ہر کسی کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں. اگر آپ نے کچھ خراب کر لیا ہے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن قدم اٹھانے سے. ایسے آپ کسی چیز کو بہتر نہیں کر سکتے. بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، دوسروں کو بھی دکھ دے رہے ہیں، خود بھی پریشان ہیں. وہ جو بندہ آپ سے لڑ کے گیا وہ بھی آپ کو پیار کرتا ہے، آپ اس سے دور نہیں جانا چاہتا، اور آپ اس کو بھی دکھ دے رہے ہیں، اپنے سب کو دکھ دے رہے ہیں. تو یہ چیز آگے صرف دکھ ہی بنے گی. اگر سکھ چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، تو آگے بڑھیں اور اسٹیپ لیں، اور اپنوں کو یعنی کہ خوشیاں بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ. معافی مانگ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. نیا اسٹیپ لیں، کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، کوئی آپ کا کام خراب ہو گیا تو نیا طریقے سے اپنا کام شروع کر لیں. تو یہی آج کی آپ کی ریڈنگ تھی. تو آپ سے اب ہم ودا لیتے ہیں. اسے سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. آپ کو کوئی اور ریڈنگ اپنے بارے میں سننی ہے، کسی اور چیز کے بارے میں مشورہ لینا ہے، اپنے رشتے کے بارے میں، اپنے کسی کام کے بارے میں، اپنے کیا کہتے ہیں اسے، اپنے اسکول کے کسی بارے میں کہ آپ کا رزلٹ کیا آئے گا، تو آپ یا آپ نے کسی سے لڑائی کی، یا آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جو بھی آپ کا ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ ہمیں پوچھیے، ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیے گا کہ آپ کو یہ ریڈنگ کیسی لگی اور آپ کے کس کام آئی. تو اس کے ساتھ آپ کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. تو گروپ نمبر 3، سیٹ نمبر 3، جس نے یہ سیٹ چوز کیا تھا لاسٹ والا، تو آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ بہت جلد آپ کے پاس یہ پیسوں کے معاملے کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس پیسے آنے والے ہیں. آپ کوئی نئی چیز آپ کے لیے شروع ہونے والی ہے، اور آپ ایک نئے حصے میں جا رہے ہیں جس میں یہ خوشیاں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، کلر دیکھیں، یہاں پر دیکھیں کتنی گرینری ہے. اور اس پری کے ہاتھ میں ایک سکہ ہے، پینٹیکل ہے، جو کہ یہ اس کے ہاتھ میں، یعنی کہ ہاں آپ کے ہاتھ میں پیسے آنے والے ہیں بہت جلد. آپ کے مالی سچویشن جو ہے وہ بہت اچھی ہونے والی ہے، یا پہلے سے بہت بہتر ہونے والی ہے. میجیشین، اس کے آگے بالکل ساتھ ہی میجیشین کا کارڈ ہے، یعنی آپ نے اس چیز کو اپنے لیے خود کریٹ کیا. اب آپ اس کو دیکھیں، یہ یہاں پر ان پودوں کو ہریالی بخش رہا ہے. یعنی کہ جیسے اگر بارش نہیں ہوئی تو اس نے ان کو اپنی جادو کے ذریعے اس چیز میں کیا ہے. انفینٹی کا اس میں آیا ہے، ہمیشہ کی خوشیاں. اکثر زیادہ تر ایسا ہی کچھ اس میں آ رہا ہے. آپ میجیشین ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے اپنے لیے کچھ کیا، اور اب آپ کو اس کا پھل ملنے والا ہے بڑی جلدی. اور یہ بندہ، اس نے بڑی محنت کی اپنی زندگی کی، یعنی کہ اس ایک پھولوں کو اگانا، ان کو تر و تازہ رکھنا، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کو یہ دونوں کارڈز میں آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ہریالی، پھول، خوشبو، تتلیاں، تو ایسی چیزیں مل رہی ہیں. یعنی کہ اب آپ کی زندگی میں بہت خوشیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ اپنے مذہبی طور پہ بھی زیادہ آگے بڑھیں، اپنے عبادت کی طرف زیادہ جائیں. 4 آف فائر، ویری گڈ ویری گڈ. اس کے ساتھ آپ کے یہ خوشیوں کا، یعنی خوشیوں کا بھی اور شادی کا بھی. اگر کسی کی شادی کا سچویشن ہے تو ان کے پیسوں کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور قدرت ان کے ساتھ ہے، اور بڑوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو ان کے نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. یہ نئی زندگی کا بھی کارڈ ہے، اور یہ شادی کا کارڈ بھی ہوتا ہے. تو جس طرح سے بھی آپ کے لیے یہ آپ کی زندگی میں فٹ ہو رہی ہے یہ بات، تو آپ اس طرح سے اس کو لیجیے، اور اپنا مشورہ اپنے حساب سے رکھیے. یعنی جو آپ کے پیارے ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشیوں میں تبدیل ہونے والی ہے. وہ آپ کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں اس چیز کی. تو وہ آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، ظاہر ہے، وہ اسی لیے آپ کو اس ریڈنگ کے تھرو آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. تو جو ہی وہ آپ سے ملیں تو وہ آپ کو اس طرح سے بھی مبارکباد دے دیں گے. اور کیا کہتے ہیں اسے،
اگر کوئی آپ کا پیارا فوت ہو گیا، نانا نانی، کوئی ایسا کوئی رشتہ دار، تو وہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھے ہیں زندگی میں، آپ کے پاس پیسہ بھی آیا، آپ کے پاس اتھارٹی بھی آئی، آپ کے پاس پیار محبت بھی آیا، تو آپ کے پاس یہ شادی کا کارڈ آیا ہے، یونائٹی کا کارڈ آ رہا ہے یہاں پر. تو اس کا لیے اس کارڈ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر شاید تھوڑی سی کوئی ٹینشن ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور آپ اس کو حل کرنے کی طرف چاہتے ہیں. اور یا پھر آپ کی شادی ٹریڈیشن طریقے سے ہو رہی ہے، یا آپ اپنے جیسے اپنے آپ کے گھریلو طریقے سے جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے ہو رہی ہے. اور آپ کی جو ہے وہ آپ بہت زیادہ عبادت کی طرف جانے والے ہیں. یونائٹی کا کارڈ بیسیکلی ہوتا ہے کیا کہیں اس کو، ہیروفینٹ کا کارڈ، یعنی کہ آپ کو قدرت کی طرف سے یہ رشتہ ملا ہے، آپ کو یہ چیز دی گئی ہے، آپ کے لیے اس میں بہت بلیسنگ ہے. آپ اس میں دیکھیں تو مختلف اس میں سائنس نظر آ رہے ہیں. کرسچینٹی کا یہ آپ کو سائن نظر آ رہا ہے، اور اسٹار یعنی کہ جو اس حساب سے آتے ہیں، اور اوپر وہ ہندوؤں کا اوم وغیرہ ہے، اور چائنیز کا ینگ یانگ ہے، یہ مسلمانوں کا اسٹار ہے. آپ دیکھیں اس میں چاند تارہ نظر آ رہا ہے. تو اپنے مذہبی حساب سے یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے لیے یہ جو رشتہ ہے بہت پیارا ہے. لیکن یہ ہیروفینٹ ایک طرح سے مون کارڈ میں شاید آپ کے لیے یہ چیز کچھ چھپی ہوئی ہے، یہ بندہ چھپا ہوا ہے جس سے آپ نے شادی کرنی ہے. تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو آپ کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو جس کے تھرو آپ ان سے ملے ہیں، یا کوئی کسی نے اپنے چہرے پہ ماسک پہنا ہے، کوئی بات پیچھے چھپی ہوئی ہے اس میں. لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ساتھ طاقتیں ہیں، قدرتی طاقتیں ہیں، آپ کو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وقت مان نہ رہا ہو، لیکن وہ بہت جلدی مان جائے، یا کوئی بھی چیز اس وقت چھپی ہوئی ہے جو کہ بعد میں سامنے آ جائے گی. انصاف ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ یہ آپ کی ریڈنگز ہے، تو آپ کو دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، دوسروں سے انصاف کرو، آپ کو قدرت کی طرف سے خود ہی انصاف مل جائے گا. اس کے آگے آ رہا ہے 7 آف ارتھ. ہو سکتا ہے آپ نے اس کام کے لیے، اس رشتے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جیسے کہ اب آپ کو پیسے مل رہے ہیں اور آپ کی آگے زندگی بڑھ رہی ہے. تو آپ نے بہت محنت کی ہے، اور اب آپ اس انتظار میں ہیں کہ آپ کو اس محنت کا پھل ملے. آپ جہاں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت ہے جس پہ کہ یعنی کہ پھول لگ چکے ہیں، بس ان کے پکے پھل بننے میں دیر ہے. اور یہ فیری جو ہے یہ اس کا انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت یہ جو ہیں سارے پھل پکیں اور وہ اپنی محنت کا پھل کھائے. تو بس تھوڑی سی دیر ہے، جلدی ہی یہ چیز ہو جائے گی. آگے آپ کے لیے ہے 9 آف فائر یا 9 آف وانڈس. تو جو چیز آپ نے بنائی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں کسی کے کچھ کہنے سے کہ بھئی فلانا تو ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، یا کوئی اپنا ہی اس چیز میں کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے، تو آپ اس چیز کو مت دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اللہ آپ کو کیا آپ استخارہ کر لیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ اللہ کے سے مدد مانگ لیں کہ یا اللہ میں کیا کروں اس راستے میں، یا اپنے کسی بہت اچھے بندے سے مشورہ لے لیں. تو آپ کو اس کا مشورہ، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو چیز بنائی ہے ابھی تک، اس کے بعد فوراً یہ کارڈ آ گیا، اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو چھوڑ کے نہ جائیں. یہ نہیں چھوڑ دیں یہ شاید میرے کام کی نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا یہ تو غلط ہے، نہیں چھوڑیں، یہ بات نہیں ہے. آپ اس کو پروٹیکٹ کریں، آپ اس کو لے کے آگے بڑھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہی ہے. تو جس کے لیے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد بالکل کارڈ آیا ہے ایس آف سورڈس، یعنی کہ ایئر. تو اس کا مطلب ہے کہ نئی زندگی، خوشیوں بھری اور اچھی زندگی شروع ہوگی آپ کی. آپ کو سچائی نظر آ جائے گی، اصلیت نظر آ جائے گی اس کارڈ کی. جبکہ یہ ہیروفینٹ کو کلیئر کر رہا ہے، لیکن آپ کو اس کارڈ کی اصلیت نظر آ جائے گی. ہیروفینٹ بھی آپ کو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور اس چیز کو مت چھوڑیں جو آپ نے اتنی مشکلوں سے، اتنی محنتوں کے بعد جو اب آپ کو مل گئی ہے، تو آپ اس کو اپنا چھوڑیں. 5 آف فائر، یہ اس مون کارڈ کے نیچے یہ 5 آف فائر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لڑائی جھگڑا اس کے بارے میں ہوگا. کوئی بات چیت بھی ہو سکتی ہے اس حد تک کہ بھئی لڑائی جھگڑے تک، یعنی کہ کچھ اس میں معاملہ ہے.
تو لیکن اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھی طرح سے ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ نائٹ آف فائر وہ بڑی جلدی سے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کے طرف بڑھ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ بالکل یعنی کہ سچا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ 6 آف ارتھ یعنی کہ آپ کے پہلے کا جاننے والا کوئی بندہ جو آپ کو پہلے سے جانتا ہے وہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 9 آف واٹر بس بھئی اب اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا، خواہشیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پہ ہی جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے کہنے پہ کان بھرنے سے یہ باتیں مت سوچیے کہ یہ چیز آپ کے لیے بری ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، آپ نے کس کے لیے کیا محنت کی ہے، یا آپ کتنا ایک میوزیشین کارڈ آپ کے لیے نکلا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا بھی ہے تو آپ اپنے پیار محبت سے اپنے طریقے سے اس کو منا لیں کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی، آپ ایسے کر لو، میں آپ کے لیے اس طرح سوچتا ہوں، آپ میرے لیے ایسے مت سوچو۔ اگر کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں تو آپ اس کی بات مت سنو، میں آپ کے لیے بالکل صحیح سوچتا ہوں، آپ میرے لیے بالکل صحیح سوچو۔ تو یہ آپ خود بھی ایک دوسرے کو منا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے کسی یعنی کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کہاں یہ پیسے لگا رہے ہو، آپ پیسوں کا اگر معاملہ ہے، جہاں یہ پہلا کارڈ ہے پیسوں کے لیے آیا ہے، تو اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ آپ کہاں پیسے لگا رہے ہو، یہ غلط جگہ ہے، کہیں اور لگا لو، آپ بہتر جانتے ہیں اپنی چیز کو، آپ اپنے وقت کو بہتر جانتے ہیں۔ ساری ریڈنگ تو ویسے مجھے یہ شادی اور اپنے رشتہ داروں کے ہی لیے لگی ہے، کسی نے آپ کو بہت زور سے مشورہ دیا ہے کہ آپ کسی اور کی بات سن کے غلط راستے پہ مت جائیے، آپ کی کیونکہ جو ہمارے رشتہ دار ہمارے بڑے پوت ہو گئے ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، ہم بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو سب کچھ خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ کسی عقل مند بندے سے مشورہ لیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے سیدھا راستہ دکھاؤ، مجھے سیدھے راستے پہ لے کے جاؤ، اور کچھ صدقہ صدقات کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ اور آپ جو ہیں استخارے سے اپنے لیے سیدھا راستہ نکال سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ مل گیا، آپ یہاں سے اس کو فالو کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کسی آپ کے بڑے کی طرف سے، کسی آپ کے پیارے کی طرف سے ہی آپ کو یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کی ریڈنگ یہ ختم ہو رہی ہے، یہاں پر بہت اچھی ریڈنگ ہے، تو اس کو فالو کیجئے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے، کسی اور کے کان بھرنے کی طرف مت لگے گا۔ اور پلیز شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے، ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر رہیں گے۔ تو آپ کے لیے بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔